قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو اور بھی برے ہو اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی تلاشی کر لینے کے بعد جب بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام ہی سے کہا جن کو وہ ابھی تک پہچان نہ سکے تھے، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں بلکہ اللہتی بھائی ہے۔ اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، اس نے بھی اس چوری کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات محض بغض، حسد اور فساد کی نیت سے کہی، ورنہ وہ سارے بھائی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری وغیرہ کا کبھی بھی زندگی میں ارتکاب نہیں کیا، بلکہ خواہ مخواہ ایک بات ان کی جانب منسوب کر دی گئی جس کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں اتنی اہم نہیں ہیں جتنی یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے الزام لگایا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نے بھی چوری کی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر بے حد غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک بالکل جھوٹی اور بے بنیاد بات کہی، مگر اس کو انہوں نے بھائیوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں ہی یوسف ہوں، بلکہ غصہ پی گئے۔ بقول بعض مفسرین حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے قول کو اپنے دل میں چھپا لیا اور اس بات کو بھائیوں پر ظاہر ہونے نہیں دیا، گویا سنی انسنی کر دی، یعنی انہوں نے جس چوری کی نسبت کو ان کی جانب کی تھی اس کی کیفیت کو مخفی رکھا، جو غصہ آ رہا تھا اس کو چھپا لیا اور اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس طرح کی بات جو تم نے کہی وہ بالکل غلط ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ لفظ اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ انتم شر مکانہ، مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتم شر مکانہ کے قول کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ مگر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کو پھر مؤنث کیوں لائے؟ قاعدے کے مطابق اسے مذکر لانا چاہیے تھا، کیونکہ انتم شر مکانہ کلام ہے نہ کہ کلمہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انتم شر مکانہ جملہ یا کلمہ کی تعویل میں ہے اور کلام پر کلمے کا اطلاق عربوں کی عادت ہے، گویا معنی یہ ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتم شر مکانہ کے کلمے کو یا جملے کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا کہ انتم شر مکانہ، اور اثر رہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے جو مؤنث کی ہے وہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ یہ ایک عربی قاعدہ ہے جس کے اعتبار سے سمجھایا گیا۔ تو انتم شر مکانہ کا مفہوم یہ ہے کہ عند اللہ تم انتہائی بے وقت ہو، کیونکہ تم نے اپنے والد نامدار کی نافرمانی کی اور اپنے بھائی کو ہیلے بہانے سے حاصل کر کے ظلماً اسے گمنام کنویں میں ڈال دیا، پھر باپ کے سامنے یہ جھوٹ گڑھ کر بنا لیا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، پھر 20 درہم پر اسے قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، گویا تم چھٹے ہوئے بدماش ہو، دوسرے تو مال ہی چراتے ہو اور تم انسانوں کو بھی چرا کر بیچ دیتے ہو، اور ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا کینہ اور تمہارا بغض و حسد ختم نہیں ہوا، اب تم اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ یہ تمام باتیں علماء نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی، اور اللہ تعالیٰ دل کی ساری باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے انتم شر مکانہ کا لفظ یہاں پر تعبیر فرمایا۔ تو انتم شر مکانہ بھائیوں کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا۔ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں گئے، یا اب غیر حاضر بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم انتہائی گھٹیا
قسم کے لوگ ہو، یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا۔ اس طرح کی بھی بات بعضوں نے کہی ہے، خاص طور سے ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر پہلی تفسیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں چھپایا، یہی زیادہ صحیح ہے۔ بھائیوں کے منہ پر لان تان کر کے انہیں شرمندہ نہیں کیا، سارے مفسرین بلکہ جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے عالم، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے علم کی برتری کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ معاملے کی وہ نوعیت نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو تم چوری کی نسبت کر رہے ہو وہ تم کس طرح کی نسبت کر رہے ہو، غلط نسبت کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، اسی لیے تم اس طرح کی بات کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔